میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا کہتا ہوں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے آپ کی کالز خوابوں کی تعبیر سے متعلق اس سلسلے میں ریسیو کی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا جواب عرض کیا جائے۔ بعض اوقات سوالات بھی ہوتے ہیں ذہنوں میں ابھرنے والے، اسی طرح سے آپ اپنے خواب بیان کرتے ہیں، ان کی تعبیر بیان کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تعداد خوابوں کی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے، ایک پورا باب ہے ایسے خواب کی جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، بے ربط ہوتے ہیں، منتشر الخیالی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کے روزمرہ معمولات سے متعلق ایک ایسی چیز آپ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو آپ اس دن میں یا ان دنوں کے اندر بطور خاص سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے، ایک کرم ہے کہ خواب کے ذریعے مسلمان کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مستقبل میں کسی آنے والے نفع کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات نقصان سے بچانے کے لیے بھی خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات بعض گناہوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بندے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اخلاقیات، اپنے کردار، اپنے طور و اطوار وغیرہ کو غور سے دیکھے، ملاحظہ کرے، اور اگر کہیں پر کمی کا شکار ہے، کوتاہی کا شکار ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خوابوں کو بھی اچھا کرے، ہمارے حق میں بہتر فرمائے، اور ہمارے خیالات کو جاگتے ہوئے جو ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچ و بچار کو بھی پاک و صاف فرمائے۔ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں اور اچھا دیکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے خواب بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی جو سوالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں، سنائیے۔ رات میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے اپنے کسی جانے والے دوست سے ایک بکری کا سودا طے کیا ہے، میں نے 4000 روپے میں وہ بکری خرید لی ہے، اور ساتھ اس بکری کے 2 بچے بھی ہیں، وہ بھی دونوں مطلب بکری ہیں چھوٹی جیسے، تو میں اس کو لے کے گھر میں جاتا ہوں، پھر جس کمرے میں ہم رہتے ہیں اس کمرے میں اس کو باندھ لیتے ہیں۔ میرا نام شفقت علی طاری ہے، میں گوجرا سے بات کر رہا ہوں۔ برائے مدینہ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اچھا خواب ہے، بکری کا خریدنا، بکری کا حاصل کرنا، یہ برکت کی، اچھائی کی، بھلائی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس میں 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر تو واقعی جس دوست کا آپ نے تذکرہ کیا آپ اسے جانتے بھی ہیں، اس کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین تھا، ہو سکتا ہے وہ جانوروں کا ہی کام کرتا ہو، یا کسی بھی ذریعے سے آپ کا جانور کی خریداری سے اس سے تعلق ہوا ہو اور وہی خواب آپ نے دیکھا، تو پھر تو جیسا کہ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ روزمرہ کے معمولات سے ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس 2 سے آپ نفع پائیں گے، آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ غور کر لیجئے، بعض اوقات ہم کسی معاملے کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے دوست کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی سینیریو تھا جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ہے، تو ایک اچھی نوید ہے، ایک اچھی فعال ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نفع ملے گا، خیر اور بھلائی نصیب ہوگی۔ اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا خواب مومن کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوا کرتا ہے، اور نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میرا نام حبیب ہے، میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا ہے، اپنی امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ٹرالی والے نے اس کو آم دیا ہے، وہ اس نے ختم کیا، تو اس کے بعد اس کو دوسرا آم دیا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ خواب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسز میری طواف کر رہی ہے خانہ کعبہ کا، اور مجھے بھی پھر انہوں نے کہا کہ آؤ آپ بھی طواف کرو، اور بس یہ دو خواب ہیں، اس کی تعبیر پوچھ۔ ماشاء اللہ، طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھنا بڑی ہی برکت کی بات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہاں پر حاضری نصیب ہوگی، اور خاص طور پر امن کی علامت ہوتی ہے حرم کعبہ میں اپنے آپ کو دیکھنا۔ اگر آپ کی بچوں کی امی کسی خوف میں مبتلا تھیں، کسی معاملے میں، کسی ماجرے میں دشواری کا شکار تھیں، تو انشاءاللہ عز و جل خیر و بھلائی کی طرف یہ اشارہ ہے، اچھا خواب ہے۔ اور ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا، مسجد نبوی شریف کی زیارت کرنا، مسجد الحرام شریف کی زیارت کرنا، یہ اس بات کی بھی نوید ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہاں پر حاضری نصیب ہوگی۔ تو دعا بھی کریں، ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل حاضری کا مژدہ ملے گا۔ اور جو پہلا تھا عام کسی سے لیے ہیں، اس کو ختم کیا ہے، اگر ختم کرنے سے مراد کھانا ہے آپ کا، اور دوسرا عام لیا ہے اس کو ختم کیا یعنی کھا لیا ہے، تو یہ بھی اچھا ہے۔ اگر پھل میٹھا ہے اور موسمی ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے اور بہتر ہوا کرتی ہے۔ دونوں خواب اچھے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ خواب کے اندر یہ دیکھا کہ مجھے ایک کبوتر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اور ایک دن وہ ایسا ہوا کہ میرے پاس وہ آ کر بیٹھ گیا، میرے اوپر کافی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد پھر چلا گیا، اور تیسرے دن پھر یہی خواب میں نے دیکھا، پھر وہی کبوتر سفید رنگ کا کبوتر ہے، آتا ہے میرے پاس۔ برائے کرم اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کبوتر کا دیکھنا یہ عورت کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا نکاح نہیں ہوا اور اس طرح کا خواب دیکھے تو اس کا نکاح جلد ہوگا، یعنی عورت کرے گا، اور اگر آلریڈی شادی شدہ ہے تو کسی بھی عورت کے ساتھ اس کا معاملہ درپیش ہوگا، یعنی انٹریکشن ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی محرم ہی ہو، زوجہ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی خاندان کی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی اپنی خالہ سے ملنا چاہتا ہے، کسی اور پھوپھی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یا والدہ سے ہی ملنا چاہتا ہے، دوسرے شہر میں ہے، اور اس طرح کا خواب دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ملاقات اور ماں کی زیارت کا جو وقت ہے وہ جلد اس کو درپیش ہو۔ تو اس طرح کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ تو البتہ چونکہ ہم ٹیلی فون لائن پر یوں ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، ورنہ ساری ڈیٹیلز پوچھ کر پھر اس کے مطابق بھی عرض کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کبوتر کا دیکھنا مطلقاً عورت کے دیکھنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ویڈیو سوال دکھائیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو بہت زیادہ آندھی چلتے ہوئے دیکھی اور بہت تیز بارش آتے ہوئے دیکھی، لہذا مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دی جائے۔ اس طرح کے مناظر کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، کسی آفت کے، کسی آزمائش کے درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کیجئے، دعا کیجئے، کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر و بھلائی کا سامان ہوگا۔ اور اگر جس دن آپ نے خواب دیکھا اس دن ریئل میں اصل میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ وہاں پر طوفان تھا، آندھی تھی، بارش تھی، طوفانی بارش تھی، تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی کہ دن میں جو چیز سے آپ کا واسطہ پڑا وہی آپ نے خواب کے اندر ملاحظہ کی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل مصائب و آلام سے چھٹکارے کا سبب ہوگا۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد ساجد ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں ڈبل روٹی کھا رہا تھا، ساتھ میں جلیبی بھی کھا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈبل روٹی بھی ایک نارمل غذا ہے، انسان عموماً کھاتا ہے، بعض لوگ روزانہ ہی کھاتے ہیں۔ جلیبی ہو سکتا ہے آپ کی پسند ہو، آپ نے کھایا ہو۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر تو روزمرہ کے معاملات سے ہے یہ چیز، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میٹھی چیز کا کھانا، جیسے کہ جلیبی ہے، میٹھی ہوتی ہے، بڑی پسند ہوتی ہے لوگوں کو، تو میٹھی چیز کا دیکھنا یہ اچھی فعال ہوتی ہے، اچھی علامت ہوتی ہے۔ دیکھنے والے کو کوئی اچھی خبر، اچھی نوید ملنے کی علامت ہے،
اور اگر ان دنوں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ہے کوئی آپ فیصلہ کرنے جا رہے تھے، کسی کے ساتھ آپ کی ملاقات تھی، میٹنگ تھی، یا کوئی بھی اس طرح کا ایک عام روٹین سے ہٹ کر معاملہ تھا، تو اچھی فال ان معنوں پر ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس معاملے میں نفع حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھلائی کی، عافیت کی دعا بھی کریں۔ ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، جب بھی کسی سے ملاقات کرنی ہو، کوئی بھی معاملہ درپیش ہے، میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے آپ کا، کوئی گفتگو ہے آپ کی، تو ملاقات سے پہلے اگر دل ہی دل میں صحیح اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اس کے لیے بھلائی کی، برکت کی دعا کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اور اس کے کچھ وظائف بھی بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح درود پاک کا پڑھنا، محفل کے اندر محفل سے اٹھتے وقت کی دعا پڑھنا، اسی طرح بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا، اور بھی کئی کلمات ہیں ذکر و اذکار کے، تو ان کا پڑھنا بھی ملاقات کے دوران، میٹنگ کے دوران جو ہے وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے معاملات کے اندر بھلائی عطا فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، اور اچھائیاں ہی اچھائیاں ہمارا نصیب فرمائے۔ نیکسٹ۔ میرا خواب یہ ہے کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالی مبارک پر میری ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ جو زائرین آ رہے ہیں انہیں دروازہ کھول کر قبر انور کی زیارت کروا رہا ہوں۔ برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اچھا خواب ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر رہنا اور زائرین کی ایک طرح سے خدمت کرنا، زیارت کروانا، تو مبارک ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت نصیب ہوگی۔ نیکسٹ۔ مجھے یہ خواب آیا ہے، میں ایک قبرستان میں تھا اور ایک بچہ آیا اور مجھ سے چپک گیا۔ بچہ آیا اور چپک گیا۔ بچے کا تو کوئی ایسا خاص تعبیر سے تعلق نہیں ہے، البتہ قبرستان میں اپنے آپ کو دیکھنا غم لاحق ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ درپیش ہو، کوئی اس طرح کی چیز آپ کے ساتھ ہو کہ جو آپ کو غم زدہ کر دے، تو درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیجئے، یا سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، بڑے بابرکت یہ کلمات ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل غم و آلام سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد پرٹیکولر خاص وظائف بھی ہیں۔ مدنی پنصورہ جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ جو کہ اشاعتی ادارہ ہے، اس کی شائع کردہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے، اور اس میں 20 وظائف ہیں، اذکار بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، تو اس کے اندر امید ہے کہ آپ کو غم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے مل جائے گا، تو وہ وظیفہ اختیار کر لیجئے۔ تو ان معنوں پر اس طرح کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں، نعمت ہوتی ہے کہ کسی مستقبل میں پیش آنے والی خراب چیز کہیں یا مشکل چیز کہیں، مصیبت کہیں، اس کی طرف انڈیکیشن ہوتا ہے، اور بندہ اس سے پہلے ہی اپنے حالات و واقعات کو درست کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو وظائف اختیار کیجئے، راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، اور وہاں پر اجتماعی طور پر ایک تعداد عاشقان رسول کی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، تو اجتماعی دعا کی اپنی برکات ہوا کرتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل غم و آلام سے حفاظت کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ۔ محمد نعیم اطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میری گھر والی ہم ہر مکے شریف میں پہنچ گئے، اپنے ہوٹل سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں میری گھر والی تو تھک جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، پھر میں دعائیں مانگنے لگ جاتا ہوں، اور اس طرح کہ پہلے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں یہ حرم کی زمین، اور پھر میں اللہ سے دعا مانگ، بس یہی دعا اور گڑ گڑا کے روتے ہوئے دعا مانگتا ہوں۔ اور اس خواب دیکھنے کے چند دنوں کے بعد میرے ہاں مدنی ملنے کی ولادت ہوئی۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بدر منع کو نیک بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے لیے دین و دنیا کی بھلائی کا باعث بنائے، نیک بنائے۔ اور جو آپ نے خواب بیان کیا ہے آپ کے جذبات کی عکاسی بھی ہے، مکہ پاک سے محبت، اور ہو سکتا ہے ذہن کے اندر خیالات ہوتے ہوں کہ کہاں میں نکما اور کہاں پر یہ مقدس مقامات، تو امید رکھیے، دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل حاضری کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ۔ ہمارے گھر میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارا گھر ٹوٹا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بظاہر مکان کا ٹوٹنا جو ہے بہت خوفزدہ کر دینے والا ہے، گھبرا جاتے ہیں لوگ، لیکن خوابوں کی تعبیر میں ایک حیرت کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تعبیر بڑی مختلف ہوتی ہے۔ تو بظاہر مکان کا گرنا نقصان اور اس طرح کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن خواب کے اندر مکان کا گرنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، کسی نفع ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس میں گھبرائے نہیں اور اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات بھی نہیں ہے کہ مکان گر گیا تو اب نہ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ برعکس ہے۔ بعض کتابوں کے اندر باقاعدہ اس طرح کے ابواب باندھے گئے ہیں کہ ان خوابوں کا بیان کہ جن کا دیکھنا تعبیری اعتبار سے برعکس ہوا کرتا ہے، یعنی بظاہر وہ اچھا ہے لیکن اس کی تعبیر بری ہے، بظاہر برا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے، یا پھر وہ چیز کے بظاہر اس کی کوئی خاص علامت ہے، کوئی خاص نشانی ہے، لیکن اس کی تعبیر اس کے برعکس ہوا کرتی ہے، تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کریں تو دولت کا دیکھنا، زر کا دیکھنا، سونے چاندی کا دیکھنا، تو بظاہر تو بہت اچھا ہے کہ پتہ نہیں دولت ملے گی کیا ہوگا، لیکن تعبیر کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر سونے کا ڈھیر دیکھتا ہے، زیورات کا ڈھیر دیکھتا ہے، جواہر کا ڈھیر دیکھتا ہے، تو جتنا زیادہ دیکھے گا وہ دیکھنے والے کے حق میں اتنا ہی زیادہ برا ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جن کی تعبیر جو ہے وہ برعکس ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو بہت زیادہ برعکس ہوتی ہے، اور ہر بات یہاں پر بیان کرنا بھی پاسبل نہیں، تو بہرحال ایک تعداد ہے خوابوں کی کہ جن کی تعبیریں برعکس ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس نے بھی آپ کے گھر میں سے خواب دیکھا ہے اس کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے۔ نیکسٹ۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آگ پر چل رہا ہوں اور جو آگ ہے نا وہ پھول بن گئی ہے، چلتے چلتے بہت سخت آگ لگی ہوئی تھی، جب ان پر میں چلاؤں تو وہ پھول بن گئی ہیں۔ اچھی فعال ہے، مشکلات سے چھٹکارے کا اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ مشکل، پریشانی، تکلیف، دکھ وغیرہ کا سامنا ہو، لیکن نتیجتاً وہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کو آپ اپنے لیے بہت زیادہ نقصان دہ سمجھ رہے ہوں، تو ہمت سے کام لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی۔ تو خواب کا آپ نے وقت نہیں بتایا جس وقت آپ نے خواب دیکھا، اس کے اعتبار سے غور کر لیجئے گا۔ اگر تو کسی مشکل میں آلریڈی آپ مبتلا ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اندر مسائل کا شکار ہیں، آپ کوئی پروفیشنل ہیں تو اس پروفیشن کے اندر آپ کو بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس طرح کی اگر چیز دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں جو مشکل ہے آسانی کا سبب ہوگا۔ صبح کی جتنا وقت قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی جلد خواب کی تعبیر کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے وہ ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور جتنا ابتدائی رات کے اندر خواب دیکھا جائے گا تو اس کی تعبیر اتنی ہی دیر سے ظاہر ہوگی۔ تو یہ ایک مجموعی کلیہ ہے، اور میکسیمم جو وقت بیان کیا گیا ہے کسی بھی خواب کی تعبیر کے ظاہر ہونے کا وہ 20 ایئرز ہے، 20 سال ہے کہ کسی بھی خواب کی تعبیر کتنی تاخیر سے ظاہر ہو سکتی ہے، تو اس کا جو وقت ہے وہ 20 سال بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آج کسی نے خواب دیکھا تو اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اظہار ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یاد ہی نہ رہے کہ یہ میں نے فلاں خواب دیکھا تھا، اب جا کر اس کا رزلٹ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ۔ سوال یہ ہے کہ میں خواب میں اکثر یعنی کہ پیسے دیکھتے ہیں، یعنی کہ پیسہ میرے پاس بہت آتا ہے، پھر یعنی میں بعد کا مسجدیں بنواتا رہتا ہوں، یعنی کہ دین کی طرف لگاتا ہوں۔ خواب دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، خواب ایک نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہے۔ اگر حقیقت میں بھی اس طرح کے خیالات آپ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت بھی دی ہے تو اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے، مسجد تعمیر کروائیے۔ اگر پوری مسجد تعمیر نہیں بھی کروا سکتے تو کہیں پر زیر تعمیر مسجد ہے یا کہیں پر کوئی ضرورت ہے تو کچھ حصہ بھی ملانے پر انشاءاللہ عز و جل کئی روایتوں کے فضائل جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اور یہاں تک بیان کیا علماء نے کہ جو مسجد بنانے کی فضیلت ہے تو اس میں کوئی اگر 1 روپیہ بھی شامل کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ضرور اس میں سے حصہ نصیب ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کا ایک پورا شعبہ ہے خدام المساجد کا، اور ماشاءاللہ بہت ہی ایک بڑے پیمانے پر
یعنی ایک بڑے پیمانے پر ہم مساجد تعمیر کرتے ہیں اور ہر کیٹیگری کی مسجد تعمیر ہوتی ہے. مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر ہو مسجد بنانے کا خیال، لیکن پیسہ ہے، دینا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، مسجد سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہر کوئی بنا نہیں سکتا، وقت نہیں ہے، کہاں بنائیں، کیسے بنائیں. یہ بھی ایک پورا ایک سمجھے کہ سائنس ہے کہ مسجد کہاں بنے گی، کیسے بنے گی، اس کی پرمیشنز کے معاملات اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کے لیے حاضر ہے. آپ رابطہ کیجئے، اور خاص مسجد کے معاملے پر اگر آپ معاونت کرنا چاہتے ہیں، جتنی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دی ہوئی رقم آپ کی پسندیدہ جو مد ہے اس کے اندر خرچ کی جائے گی. اور یہ ایک ان لمیٹڈ کام ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آج ہو رہا ہے کل ختم ہو جائے گا، یا اتنا کام ہے آپ جتنا دیں گے وہ لگ جائے گا، پھر مزید ضرورت ہوگی. دنیا بھر کے اندر الحمدللہ مساجد بنانے کا کام دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کرتا رہتا ہے. تو آپ اپنے ذمہ داران کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال. مجھے خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. والد صاحب میرے فوت ہو چکے ہیں. وہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ ایسے ہے کہ ان کے پاس مال مویشی بہت زیادہ ہیں. تو میں ان کے پاس جا کے ان کے پاؤں کا بوسہ لیا ہے. وہ اٹھے ہیں، انہوں نے میرے جو ہے نا وہ چہرے پہ بوسہ دیا ہے، اور مجھے ایک تو سکے دیے ہیں اور ایک اور چیز دی ہے. اس خواب کی تعبیر میں چینل پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب اچھی حالت میں ہیں، اور ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کی کثرت کرتے رہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث ثواب بھی ہوگا اور آپ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ان تک پہنچے گا. نیکسٹ. میرا نام محمد یوسف ہے اور میں اتار والا بورے والا پنجاب سے بول رہا ہوں. بھائی میں ایک بچپن ہی سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں اور پھر گر جاتا ہوں. اب آہستہ 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 مطلب میں اڑان میں ہوں، اور میں اونچی جگہوں پہ اب ایسے خواب آ رہے ہیں کہ میں اڑتا ہوں، فل اڑتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں وہاں اتر جاتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں وہاں سے اڑنے لگتا ہوں. برائے کرم مجھے نا اس خواب کی ذرا وہ تعبیر عنایت فرما دیجیے. دیکھیے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے آپ نے کہا کہ میں بچپن سے خواب دیکھ رہا ہوں، تو یعنی تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے دہائیوں سے آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو بعض اوقات کوئی نفسیاتی طور پر بندے کی ایسی انٹینشن ہوتی ہے، یا کوئی ایسی اس کی عادت ہوتی ہے، یا بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے، تو اسی طرح کی چیز اس کو نظر آتی رہتی ہے. تو اس طرح کے خوابوں کا بہت زیادہ اعتبار نہیں ہوا کرتا، تو توجہ نہیں کرنی چاہیے. البتہ ویسے اڑنا جو ہے وہ حالات کی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اڑنا سفر کے درپیش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. البتہ بعض صورتوں میں اڑنا برا بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں اڑنا جو ہے وہ موت کی علامت بھی ہوا کرتا ہے. تو اگر اچھی حالت میں درست طور پر آپ اڑتے ہیں جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے، اور جہاں چاہتے ہیں آپ اتر بھی جاتے ہیں، تو کوئی نقصان کا اس میں پہلو تو نہیں ہے. لیکن اتنی تسلسل سے کسی چیز کا دیکھنا جو ہے وہ بعض اوقات نفسیاتی طور پر بھی ہوا کرتا ہے. تو توجہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و بھلائی کی دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل بہتر ہی ہوگا. میری پھپھی نے آج خواب دیکھا کہ وہ ہیرے کی دکان پر گئی ہیں اور وہ ہیرا خرید رہی ہیں. عورتوں کا زیورات کی طرف رغبت ہوتی ہے، ہیرے کے بھی زیورات ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ذہن کے اندر خیال ہوئی خواب کے اندر دیکھا ہے. بقیہ یہ ہے کہ ہیرے کا جواہرات کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. نیکسٹ. راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، نیاز گل. خواب میں نے دیکھا ہے میرا ساتھ کا کلیگ ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کے جنازہ میں پڑھ رہا ہوں. تو دوسرے دن جب میں گیا ہوں اس کو زندہ پایا، ملا جلا ہوں اس کے ساتھ، بس اتنا ہی. تو شکر ادا کریں نا، دوسرے دن آپ نے ان کو زندہ پایا ہے. ان کے لیے دعائے عافیت کریں اور درازی عمر بالخیر کی دعا کریں. بعض اوقات اس طرح کی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں، معاملات دیکھتا ہے آدمی، لیکن اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیان نہ کیا جائے. بعض اوقات کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں، پریشان بھی ہو سکتے ہیں، تو دعائے عافیت کریں، دعائے درازی عمر بالخیر کریں. بقیہ تعبیر تو آپ نے دیکھ ہی لی، اگلے دن وہ زندہ تھے. نیکسٹ. مجھے خواب آیا کہ میرے امی اور ابو حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے. اچھی نوید ہے، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل انہیں حاضری ہوگی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، مثال ہے مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی، اسی طرح کی بہت واضح چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اندر کوئی ایسی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی. تو ایک پوری قسم ہے خوابوں کی
کہ جس میں تعویل کی حاجت نہیں ہوتی، بڑے واضح ہوتے ہیں، تو اس میں اس چیز کی تمنا اگر اچھی چیز دیکھی ہے تو کرنی چاہیے. اور بعض اوقات جو ہے وہ کسی کی موت دیکھی، کسی کو بہت زیادہ بیمار دیکھا، ہڈی ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ اس کو ذرا سنبھال کے رکھیں. تو اس طرح کا تھوڑا ایک الگ سے ہٹ کے اگر کوئی خواب ہو کسی کے بارے میں تو بعضوں کا دل چاہتا ہے کہ یار بندہ اس کو بیان کرے، تو بیان کرنے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تشویش میں مبتلا کر سکتا ہے یہ معاملہ. تو اس کے لیے دعائے عافیت کریں، دعائے خیر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے بھلائی کا بھی باعث ہوگا. اسی طرح سے ہر ایک کے سامنے بیان کرنا خواب کا یہ بھی اچھا نہیں، بہت زیادہ بعض اوقات نقصان کا باعث بھی ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے اس کی کوئی تعبیر لے لینا یہ بھی درست نہیں ہوا کرتا. تو تھوڑا سا ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے خواب کو بیان کرنے کے حوالے سے. ہاں، جس سے آپ نے تعبیر پوچھنی ہے تو ظاہر اس کو تو آپ بیان کریں گے ہی. عام آدمی کو، ہر ایک کو، گھر والوں کو، ہر ایک کو خواب بتاتے رہنا یہ مناسب نہیں ہوتا. کال سنائیے. محمد بلال ملتان سے بول رہا ہوں. میں آج دوپہر میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوں، دودھ میں بادام وغیرہ بھی ملے ہوئے. پسند تو نہیں ہے آپ کو؟ بہرحال مسجد میں اپنے آپ کو دیکھنا بھی اچھا ہے، دودھ کا پینا بھی اچھا ہے. اور دودھ جو ہے یہ برکت کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر علم ملنے کی علامت ہوتی ہے. کوئی بیمار دیکھے تو اس کو صحت یابی نصیب ہونے کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح سے دودھ جو ہے وہ ایمان سے بھی اس کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں برکت عطا فرمائے گا. تو جو جتنا زیادہ دودھ پیتا ہو اپنے آپ کو دیکھے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ عز و جل اس کے ایمان میں مضبوطی اور بہتری کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مزید مصروف کرنے کی، اور مزید علم دین حاصل کرنے کی، مزید عبادات کرنے کی، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس پر معاونت نصیب ہوگی، آپ کی مدد کی جائے گی، اور ان نیک کاموں پر آپ کو تھوڑا کوشش کرنے پر زیادہ نتیجہ میسر آئے گا. الحمدللہ ان تمام باتوں کا ایک مجموعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے مدنی انعامات کی شکل میں، جس میں نیکیاں کرنا بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، علم دین حاصل کرنا بھی ہے، اور بھی ہمارے شب و روز کے بڑے ہی معاملات کو پیارے انداز پر غور و فکر کرنے کا یہ نام ہے. حاصل کیجئے، چاہیں تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اسلامی بہنوں کے لیے الگ، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ. انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی زندگی میں بہت مثبت تبدیلی محسوس کریں گے اگر آپ اس کے مطابق فکر مدینہ کریں گے، یعنی روزانہ اس کو بھرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ. میرا نام حامد ہے. میں نے خواب دیکھا، رات کو میں سویا ہوا تھا تو 4 بندے مجھے قبر میں اتارے، میری آنکھیں بند ہو گئی اور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے، بعض اوقات اس طرح کا منظر دکھا کر مسلمان کو فکر آخرت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی ایک ایسی عادت بندے کو پڑ جاتی ہے کہ جس کی طرف بندے کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ شرعاً درست نہیں ہوتا. غور کر لیجئے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. اور قبر کے اندر اپنے آپ کو بند ہوتے ہوئے دیکھنا، قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھنا، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، اور جو معاملات ہیں، آپ کے اعمال ہیں، اس کا جائزہ لیجیے. اگر کہیں پر کمی کوتاہی پاتے ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. نیکسٹ. نام عبدالعظیم اتاری. حضور میں نے خواب دیکھا کہ مجھے جو ہے ہاتھی جنگل میں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں ایک نالے میں گر جاتا ہوں، نالے میں تیرتا ہوا نالے سے باہر چلے جاتا ہوں، تو میں بہت دور چلا جاتا ہوں، ایک شہر میں یہاں سے کافی دور ہے، تو چلا جاتا ہوں. اس کی تعبیر مجھے بتا دیجیے. کسی بڑے شخص کی طرف سے شر پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو اگر آپ کا معاملہ کسی کے ساتھ ہے، آپ کوئی ایسا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین ہے، کسی کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہونے والا ہے، کوئی آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو احتیاط کا پہلو تھامیے گا. بعض اوقات ہم جذبات میں بھی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے اور معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا.
تو اس طرح کے خواب کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے. تو اگر اس طرح کا واقعی کوئی معاملہ ہو تو اس میں احتیاط سے کام لیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. ویسے بھی یہ خواب نظر آئے یا نہ آئے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ میانہ روی کے ساتھ رکھنا چاہیے. ہر ایک کے ساتھ الجھتے رہنا، جھگڑتے رہنا، دیکھ لوں گا، کر لوں گا، یا کسی اپنے منصب پر یا اپنے تعلق پر اتراتے ہوئے کسی کے ساتھ بگاڑ لینا درست نہیں. گناہوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی یہ چیزیں درست نہیں ہوا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کو ہر طرح کی آزمائشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ. میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں بازو میں مطلب 2 بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں، تو الٹے ہاتھوں بھینس ہے، اس نے 14 کلو دودھ دیا ہے اور والدہ بہت خوش ہیں. وہ کہہ رہی ہیں واہ یہ بھینسیں بہت اچھی ہیں. کہیں مال مویشی کا کام تو نہیں ہے؟ 14 کلو دودھ بھینس کا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال بھینس کا دیکھنا اور دودھ کا دیکھنا اچھا ہے اور نفع ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اگر کسی کا یہ روزمرہ کا کام نہیں ہے، روزمرہ کا کام ہوتا ہے تو بعض اوقات وہی چیز خواب کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا بھینس کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے. اسی طرح بعض پروفیشنلز ہوتے ہیں جو روزمرہ اپنے کام کاج کرتے ہیں اور وہی چیزیں پھر ان کو خواب کے اندر بھی نظر آیا کرتی ہیں. تو یہ ایک بیسک طور پر غور و فکر کرنے کی بات ہوتی ہے. اچھا، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے کہ جن کو خواب نظر نہیں آتے. ابھی گزشتہ دنوں ایک اسلام بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے یار مجھے خواب نظر ہی نہیں آتا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خواب کا نظر آنا یا نہ نظر آنا اس میں کوئی ایسی فضیلت کی بات نہیں ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کو نظر آیا ہے تو وہ کیسا خواب ہے. اچھا خواب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر برا خواب ہو تو پھر جیسی اس کی تعبیر اس کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے. کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جب ان کو تنبیہ کے طور پر کوئی بات کہی گئی، بتائی گئی تو الحمدللہ انہوں نے کوشش کی اور اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے. نیکسٹ. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد شہباز. میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں بکرے کبھی ذبح ہوئے ہوتے ہیں، کبھی بکروں کو میں پٹھے کھلا رہا ہوں، کبھی بکرے بہت بہت بڑے سے ہوتے ہیں. اگر آپ خود ذبح کرتے ہیں اور یہ ان دنوں کا معاملہ نہیں جن دنوں نے آپ نے کچھ بکرا وغیرہ ذبح کیا ہے، جیسے کہ ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں اور اس میں ایک تعداد میں لوگ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، تو اگر ان دنوں کی بات ہے تو پھر تو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہوئے جو آپ نے خواب کے اندر دیکھا. اور اس کے علاوہ اس کا دیکھنا اگر اپنے ہاتھ سے کوئی شخص ذبح کرتا ہے تو بعض اوقات یہ ظلم کی علامت ہوتی ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ رکھے. کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے. اب وہ ظلم کئی طرح کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں. عمومی طور پر جیسے ظلم کی بات کریں تو ذہن جاتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہوگا تو ظلم کرے گا، کوئی بڑا آدمی ہے تو ظلم کرے گا، کوئی بہت بڑا مالدار ہے تو وہی ظلم کرے گا، کمزور کے ساتھ تعلق ہے تو وہ کمزور پر ظلم کرے گا. یہ بھی ظلم کی اقسام ضرور ہیں، لیکن بعض اوقات کسی کا حق ادا نہ کر کے بھی ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ماں باپ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد کا بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں ہو سکتا ہے، کسی کا حق دبا کر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا خواب نظر آئے تو غور کرنا چاہیے اپنے معاملات پر کہ کہیں پر میں کسی معاملے میں ظلم میں مبتلا تو نہیں ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے ظلم کا انجام، بڑا ہی شاندار، اور اس موضوع پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین تحریر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس رسالے کو پڑھ لے. اور انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم کسی کے ساتھ اگر ظلم کا معاملہ کرتے ہیں تو ہماری کتنی سخت گرفت ہو سکتی ہے، اس کے عذابات کیا ہیں. کچھ واقعات بھی آپ کو ملیں گے اور بھی بہت ساری نصیحت کی باتیں وہاں پر آپ کو میسر ہوں گی. اور ظلم کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا. اولاد سے متعلق بعض اوقات یعنی ماں باپ عموماً یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حق ہے تو ہمارا ادب تو ہماری تعظیم تو ہمارا یہ ادا کیا جائے، لیکن اولاد کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی. اسی طرح میاں بیوی میں آپس میں بھی دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کا ہی لحاظ رکھنا ہے. ہمسایہ ہے تو اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے. اسی طرح سے بچہ بھی ہے تو اس کے اپنے حقوق ہیں. جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے، جانوروں پر ظلم کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح اور بھی صحبت کے اپنے حق ہیں تو دوست کے اپنے حق ہیں.
تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل معلومات کرنے پر اندازہ ہوگا کہ ظلم کہاں کہاں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جن دنوں میں خواب دیکھا ان دنوں میں غور کریں کہ آپ کا تعلق کس کس کے ساتھ تھا، کس کس کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا، یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، کوئی آپ کا ماتحت ہے جس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی تھی، تو کہیں آپ ظلم میں مبتلا تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو ظلم سے ہر طرح کے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ۔ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب میں گھوڑے پہ سواری کر رہا۔ اگر اچھی نسل کا گھوڑا ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے، عمدہ گھوڑا ہے، تو اس کی سواری یہ سرداری کی بھی علامت ہے اور اچھا سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہے، اور خاص طور پر عربی النسل گھوڑا دیکھنا کہ بندہ اس پر سوار ہے اور سواری کرتا ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اور زیادہ مناسب اور اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی سفر کا ارادہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفر جو ہے وہ جلد درپیش ہو، تو گھوڑے پر سوار ہونا اور گھوڑے کا مطیع و فرما بردار ہونا یہ سرداری کی، منصب ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ کسی منصب کے لائق ہو سکتا ہے یا منصب کے لائق ہے، یا اس کی کوشش تھی وہ کسی منصب کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا اور ان دنوں وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اسے وہ منصب نصیب ہوگا۔ لیکن جب بھی کوئی منصب ملے، کوئی رعایا پر یا لوگوں پر یا کسی بھی اعتبار سے، چند لوگوں پر یا زیادہ لوگوں پر، تو بندے کو چاہیے کہ اس کے حقوق کو ادا کرنے کا ضرور ذہن رکھے، کیونکہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی صاحب منصب ہے اس کو اس منصب کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی کالرز ہیں جنہوں نے کالز کی ہیں ان کے خوابوں کو اس کے حق میں بہتر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے،